بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے دماغ کو بہتر رکھنا ہے تو 8 گھنٹے کا نیند ضرور کریں۔ اپنے آنکھوں کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے اپنے پاؤں پر تل کی مالش کریں۔ اگر آپ کی اپنے معدے کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں۔ اگر آپ اپنے جگر کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو بازاری کھانا اور فاسٹ فوڈ بند کر دیں۔ اگر آپ اپنے گردوں کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے باتھ روم سے فارغ ہو لیا کرو۔ اگر آپ اپنے مثانے کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو کچا پیاز زیادہ استعمال کریں۔ اگر آپ اپینڈکس سے بچنا چاہتے ہیں تو لیموں کا استعمال کریں۔ اگر آپ اپنے گلے کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے میں کالی مرچ کا استعمال کریں۔ اگر آپ اپنے پھیپھڑوں کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو تمباکو نوشی بالکل بند کر دیں۔ اگر آپ اپنے ناک کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو پودینے کا استعمال کریں۔ اگر آپ اپنے دل کو تندرست رکھنا چاہتے ہیں تو نمک اور چکنائی کا استعمال کم کریں۔ سرسوں کا ساگ کھانے سے کینسر سے بچا جا سکتا ہے۔ انڈے کی سفیدی بالوں میں لگانے سے بال چمک اٹھتے ہیں اور گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ ٹماٹر دل کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اگر آپ کو کوئی ٹینشن ہے تو امرود کھائیں، اس سے دل کو راحت ملتی ہے، گھبراہٹ دور ہوتی ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے شلغم کاٹ کر کالی مرچ اور لیمن کا جوس ڈال کر صبح ناشتے میں استعمال کریں۔ جو لوگ رات کو زیادہ دیر تک جاگتے ہیں ان کا دماغی صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے۔ کیلا بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ ہفتے میں ایک بار اپنے جسم پر تیل کی مالش ضرور کر لیا کرو، اس سے بدن میں طاقت اور چستی آتی ہے۔ اونچے گھروں میں رہنے والی کوئی بندہ ایک سچا مسلمان تو کیا علی ضرب انسان بھی نہیں کہلایا جا سکتا۔ سچا مسلمان دولت ہونے کے باوجود سادہ مزاج کا ہوتا ہے۔ جس گھر میں ایلو ویرا کا پودا ہو وہاں رزق کی ریل پیل ہوتی ہے۔ جب رزق میں تنگی ہو تو اپنے اعمال پر نظر ڈالے اور گھر والوں کے اعمال پر نظر ڈالے۔ حق تعالیٰ کی کوئی نافرمانی تو نہیں ہو رہی۔ کلونجی اور صبح بادام ان کا سپوپ بنا کر روزانہ 1 چمچہ کھائے، نظر تیز ہو جائے گی، کم سنائی دیتی ہو ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی چہرہ ہمیشہ نکھرا رہے اور بڑھاپے میں بھی آپ کا جلد نہ لٹکے تو جوانی میں جب موسم مالٹے کا ہو ضرور کھایا کریں۔ کلونجی سوپ اور بادام کا سپوپ بنا کر روزانہ 1 چمچہ کھائیں، نظر تیز ہو جائیں گی، کم سنائی دیتا ہو ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ ہمیشہ نکھرا رہے اور بڑھاپا بھی آپ کی جلد نہ لٹکے تو جوانی میں جب مالٹے کا موسم ہو ضرور کھایا کریں۔ پھل درخت کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو درخت کاٹ کر دیکھ لیں، لکڑی ہی لکڑی ہے۔ زمین رزق کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو کھدائی کر کے دیکھ لیں، مٹی ہی مٹی ہے۔ یہ سب اللہ کے حکم سے آتا ہے، چاہے زمین سے نکلے یا آسمان سے اتارے۔ ہلدی کی فوائد جسم کا درد دور کرتا ہے اور زخم ٹھیک کرتا ہے۔ نزلہ زکام اور کھانسی کے لیے امرود مفید ہے۔ شریفہ معدے کی تکلیف کے لیے اکثیر پھل۔ روغان بادام چہرے کی خشکی کے لیے روغان بادام مفید ہیں۔
سینے کے بلغم روزانہ 3 کھجوریں کھانے سے بلغم دور ہو جاتی ہے۔ جوڑوں کے درد کے لیے کہوا، ادرک 2 یا 3 گرام، سونف چائے کا چمچہ، روغان زیتون یا روغان گل سفید، ہنڈا آموزن مکس کر کے اور کان میں چند قطرے ڈال لیں، درد غائب ہو جائے گا۔ خارش کے لیے آدھا کلو لیمن کا رس نکال کر چھان لیں، پھر اس رس میں 1 چھوٹے بوتل زیتون کا تیل ملا کر کسی صاف بوتل میں مکس کر لیں۔ صبح و شام گردن سے لے کر پاؤں تک مالش کریں، انشاءاللہ 3 دن میں شفا ملے گی۔ بھولنے کی بیماری ہو یا نظر کی کمزوری ہو تو کھجوروں اور بادام دودھ کے ساتھ کھا لیا، کبھی کوئی بات نہیں بھولیں گے، نظر بھی تیز ہوگی۔ کمزور موٹے ہونا چاہتے ہیں، کھیر کھجور کے ساتھ کھا لیا کرو، بلا ناغہ کم از کم 20 منٹ تک۔ تیز پیدل چلنے سے گیس کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ کھانا تیز کھانے سے گیس کا مسئلہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے ہمیشہ آہستہ اور چبا کر کھانا کھائے۔ کھانا ہمیشہ ہلکا سا گرم کھائے اور زیادہ مسالے دار چیزوں سے اجتناب کرے۔ 1 کھانے کا چمچہ اسپیغور کا چھلکا لے اور چمچہ پانی ملائے، رات بھر کے لیے چھوڑ دے۔ صبح اس میں آدھا کپ دودھ اور 1 چینی کا چمچہ اچھی طرح مکس کر کے استعمال کریں۔ توے پر بھون کے ہوا بند جار میں رکھ لے اور صبح دوپہر اور شام 1 چمچہ استعمال کرے۔ سبز چائے میں الائچی ملا دن میں 2 بار پیے، گیس کی درد کا بہترین علاج ہے۔ کچا مولی کو سلاد کی صورت میں استعمال کریں، آہستہ گیس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جب بھی گیس کا درد ہو، الائچی کی سبوک کو 1 گلاس پانی کے ساتھ پیے، بہت ہی جلدی آرام آ جائے گا۔ جن خواتین و حضرات میں گیس کا مسئلہ ہو، ان کو چاہیے کہ تلی ہوئی اور فرائی ہوئی اشیاء سے اجتناب کریں، ایسا اشیاء پیٹ میں گیس کا سبب بنتی ہے۔ ہلدی کا استعمال اپنے کھانوں میں زیادہ سے زیادہ کریں، ہلدی پیٹ میں گیس نہیں